اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی وسلم. چلے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے سلسلے میں بحث ہو رہی تھی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ گناہ کے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. انسان یوں ہی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یوں ہی گناہ نہیں کرتا یا گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. کچھ اسباب و عوامل ہیں جو انسان کو گناہ پر ابھارتے ہیں یا گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں سے ایک نادانی، اس میں سے ایک چیز کیا ہے مولانا؟ نادانی. نہیں جانتا انسان گناہ کے وخیم اور خطرناک اثرات اور نتائج کو. جو شخص کسی چیز کے نقصان کو اچھی طریقے سے جانتا ہو وہ کبھی اس کے قریب نہیں جاتا. ایک زہریلا سانپ اگر آپ کے سامنے نکل آئے تو چونکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ اس کے منہ میں سم قاتل بھرا ہوا ہے نا، ایک معمولی سا نیش اس کا موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے، تو آپ دیکھ کے دور بھاگیں گے. ایک ایسا انسان کی جو نہیں جانتا، چھوٹا بچہ ہو یا دیوانہ ہو یا کوئی ایسا انسان کی جس نے سانپ کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں، وہ جب سانپ کے سامنے آئے گا تو وہ تھوڑی سانپ سے ڈرے گا. کوئی کھلونا کیڑا مکوڑا کھیلو ہے، مزہ ہے. دیکھا ہے اسی ویڈیوز دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو نہیں پتا کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ پکڑ کے کھیلتے بجائیے کہ سانپ ان کو کاٹے، وہ خود ہی سانپ کو کاٹتے. کوئی جاننے والا انسان کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کرے گا. مگر یہ کہ کہا جائے کہ بھائی اس کے عقل کام نہیں کر رہی ہے، پاگل ہو گیا. اسی طریقے سے گناہ ہے. بہت سارے گناہ کے عوامل کیا ہے؟ نادانی. نادانی کے انسان گناہ کے وخیم اور خطرناک اثرات و نتائج اور اس کے دردناک سزا سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے. جیسا کہ بہت ساری ادھر مثالیں بھی دی گئی تھی. لہذا انسان کی جتنی سطح علمی بلند ہوتی ہے، انسان کا علم جتنا بڑھتا ہے اتنا زیادہ انسان خطا سے، لفظ سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب یہ انبیاء معصومین علیہ السلام گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تمام گناہوں کے منفی اثرات سے واقف ہوتے ہیں، وہ تمام گناہوں کے وخیم اور خطرناک اثرات اور اس کی سزاؤں سے واقف ہوتے ہیں. ان کا علم اور ان کا ایمانی قوی گویا گناہ کے خطرات کو ان کے لیے مجسم کر کے دکھائی دیتا ہے. ان کا ایمان خدا کے اوپر یا عدل الہی کے اوپر اور ان کا علم گناہوں کے اثرات کو مجسم، ایسی خطائیں، ایسی غلطیاں، ایسے گناہ کہ جس کا عذاب، جس کی سزا آگ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں گناہ کی سزا آگ ہے، وہ مجسم آگ دیکھتے ہیں، مجسم آگ دیکھتے ہیں. کسی غلطی کی، کسی گناہ کی سزا اگر فرض کر لیں کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ کیڑے مکوڑے اس گناہ کے متعلق دیکھتے ہیں. آگ دیکھ کر، کیڑے مکوڑے دیکھ کر کون جائے گا؟ ہم جیسے جس کو دیکھتے ہیں نقصان والی چیز بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ آگ جل رہی ہو، آگ ہم دیکھ رہے ہوں تو اس میں ہاتھ ڈالیں گے. کیڑا مکوڑا نقصان پہنچانے والا زہریلا ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا اسے ہاتھ سے پکڑیں گے؟ بس یہ کیفیت ہے نبیوں کی. انبیاء علیہ السلام کی سطح علمی اتنی بلند ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کیا ہے؟ جانتے ہیں، اس کے عظیم خطرات کو، نقصانات کو، برے اثرات کو. اور ان کا ایمان قوی
عدالت پروردگار کیسا کریں گے تو یہ چیز ان کا علم ان کا ایمان سبب بنتا ہے کہ انہیں گناہوں سے باز رکھے انہیں خطاؤں سے روکے رکھے ٹھیک ہے یہ جواب ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ سے بچانے کے یا جو گناہ کے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے ٹھیک اگر کسی انسان کے وجود سے ان عوامل کو ختم کر دیا جائے وہ بھی گناہ نہیں کرے گا نبی امام کی بات چھوڑو میرے اندر گناہوں کے عوامل کو ختم کر دیا جائے تو میں بھی گناہ نہیں کروں گا پھر ایسی عصمت ایسی اطاعت ایسی فضیلت کوئی معنی نہیں رکھتی آسان لفظ میں یوں کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام جس عصمت کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ ان کے لیے فضیلت نہیں ہے مجبوری ہے سمجھ رہے مولانا کیا ہے ابھی تک جو وضاحتیں دی گئی ہیں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جو مثالیں دی گئی اس سے اس سوال کا جواب آپ کو بخوبی مل جائے گا اگر ایک ڈاکٹر اپنی علمی بنیاد پر ایسی چیزوں سے کہ جو انسانوں کو بیمار کرنے والی ہوں اس سے اگر بچتا ہو پرہیز کرتا ہو تو کیا یہ ڈاکٹر کی فضیلت نہیں ہے مجبوری ہے اس کی تو مولانا ایک ڈاکٹر جس کی سطح علمی بہت بلند ہے وہ تمام نقصان پہنچانے والی اشیاء کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ اپنی علم کی بنیاد پر ان تمام نقصان دہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچاتا ہے محفوظ رکھتا ہے تو اب کیا یہ ڈاکٹر کے لیے فضیلت نہیں ہے راستے میں آپ کے گڈھا ہے آپ گڈھا دیکھ کر کے بچ کر کے چل رہے ہیں تو کیا یہ آپ کا کمال نہیں ہے آگ روشن ہے آگ جل رہی ہے اور آپ اس کے نقصان کو مد نظر رکھ کر کے اس سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں یہ فضیلت نہیں ہے انبیاء علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں اور خطاؤں سے نہ کہ عصمت انہیں خطاؤں سے دور رہنے پر مجبور کرتی ہے بات سمجھ رہے عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے اللہ اصلاً ان کے ایمان اور ان کے علم کی وجہ سے ہی انہیں عصمت دیتا ہے ان کا ایمان اور ان کا علم اس پائے کا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ تمام خطاؤں گناہوں کے برے اثرات اور نتائج سے واقف ہوتے ہیں اور اسی اپنے علم اور اپنی ایمان کی بنیاد پر خطاؤں سے دور رہتے ہیں یہ کمال ہے نقص نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چونکہ عصمت انہیں گناہوں سے دور رکھنے پر مجبور کرتی ہے نا عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے مثلا ایک شخص جو جج ہے فرض کر لیں یا جج نہیں ہے کسی عدالت کا وکیل ہے وہ بہت سارے ایسے جرائم کے بارے میں جانتا ہے جن جرائم کی بڑی سخت سزائیں ہیں تو اب جو جج جو وکیل جرائم کی سخت سزاؤں کو دھاراؤں کو جانتا ہے علم رکھتا ہے وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس جرم سے بچاتا ہے تو کیا اس کا جرم سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس جج یا اس وکیل کے لیے کمال نہیں ہے اب کہیں گے کہ مجبوراً بچا ہوا ہے ہاں اس کا علم مجبور کر رہا ہے بچنے پر ہاں نہ ایسے ہی ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت جس طریقے سے ایک وکیل ایک جج تمام جرائم کی وخیم اور سخت سزاؤں کو دھاراؤں کو جانتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ان جرم سے دور رکھتے ہیں بچاتے ہیں
تو ہم ایسے وکیلوں اور ایسے ججوں کے لیے فضیلت کے قائل ہوتے ہیں، تو نبیوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے علم اور اپنے ایمان کی بنیاد پر ان کی تمام خطاؤں، لغزشوں، گناہوں، خدا کی نافرمانیوں کے وخیم سزاؤں کو جانتے ہیں، ان کے لیے مجسم ہے، اس لیے وہ لوگ کیا پرہیز کرتے، ان کے لیے بھی یہ پرہیز، یہ خطاؤں سے دور رہنا یہ فضیلت ہے، نہ کہ عصمت کی۔ ٹھیک، بات واضح ہوگی۔ اب آئیے چوتھا سبق، نبوت کے سلسلے میں پیغمبر کی شناخت کا بہترین راستہ۔ ٹھیک، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی جانب سے نبیوں کا بھیجا جانا ضروری ہے، کیونکہ ہم مختلف رخ سے بعثت انبیاء کے محتاج ہیں، ہمیں خدا کی طرف سے ہادی اور رہنما کی نیاز مندی کا علم ہو گیا، اب ہم جان گئے بعثت انبیاء لازم اور ضروری ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نبی یا امام آئے گا اسے ہم پہچانیں گے کیسے؟ پہلا، اگر ہم نے ضرورت محسوس کر لی اور اللہ نے بھی اپنے لطف کے بنیاد پر ہمارے لیے ہادی اور رہنما بھیج دیے، لیکن اس ہادی اور رہنما کو پہچاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں، کیسے اس کی اطاعت کریں گے؟ کیسے الہی پیغام دریافت کر کے اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو سعادت مند اور خوشبخت بنائیں گے؟ تو نبیوں کے پہچانے کا ایک یہ بحث اس لیے بھی ہے، ضروری ہے کہ چونکہ رہبری اور رہنمائی یہ ہر سماج اور ہر معاشرے میں عزت کی نظر سے، تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے نا؟ جو شخص ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لوگ اسے اپنی آنکھوں اور پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اس کا سماج اور معاشرے میں خاص مقام ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مفاد پرست لوگ اس ہدایت اور اس رہنمائی کا غلط فائدہ اٹھائیں، اس لیے تاکہ سماج میں ان کا نام ہو، سماج میں ان کی قیادت ہو، سماج کے لوگ اس کی تبعیت اور پیروی کریں، ہے نا؟ کوئی راستہ ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم پہچان سکیں، اگر کوئی غلط دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نہ جائیں، ہے نا؟ جو واقعاً ہادی ہے، رہبر ہے، ہم اس کی پیروی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، دعوے دار، دوسری یہ کہ دعوے دار کے لیے عقلی دلیل کا بھی ہونا ضروری ہے، دعویٰ بغیر دلیل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سی دوسری کتابوں میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، دعویٰ نبوت کے اس بات کے 3 راستے ہیں، 3 طریقوں سے آپ دعویٰ نبوت کرنے والے کے دعوے کے سچے یا جھوٹے ہونے کا ثبوت حاصل کر سکتے ہیں، مطمئن ہو سکتے ہیں کہ سچے۔ 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ جمع قرائن کا ہے، کیا ہے؟ جمع قرائن۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ اس کی کنڈلی نکالیے، ٹھیک، آپ اس کے بچپنے سے لے کر کے دعویٰ کرنے تک کے تمام حالات زندگی، اس سے متعلق ہر قسم کی چھوٹی بڑی باتوں کو کیا ہے؟ مورد تحقیق قرار دیجیے۔ کون ہے، گھرانہ کیسا ہے، اس کے افکار و عقائد کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے کردار کیا ہے، یہ لوگوں کو جو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت کس طریقے کی ہے، اگر کچھ پیروکار بنا لیے ہیں تو پیروی کرنے والے کیسے افراد ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ جیسے جیسے قرائن بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا اعتماد بھی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ تمام قرائن جب کامل ہو جائیں گے، کسی طریقے کا کوئی عیب، کوئی کمی کیا ہے اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں جب آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، سمجھ جائیے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اب یہ
تفصیلات آئیں گی، میں اسی خلاصہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ معجزہ اور خارق العادہ عمل، معجزہ اور خارق العادہ عمل کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ دار سچا ہے یا اب اسے تقاضا کیجیے کوئی ایسا کام کر کے دکھائے کہ جیسا کوئی دوسرا انجام، ایک ایسا غیر عادی اور لوگوں کو عاجز کر دینے والا کام کر کے دکھائے کہ جو سوائے کیا ہے نمائندے خدا کے کوئی دوسرا انجام نہ دے سکے۔ اگر وہ ایسا کام کر کے دکھا دیتا ہے سمجھ جائیے کہ یہ اپنی دعوت۔ تیسرے ما سبق نبی کی پیشن گوئی، اس کا تعارف، پہلے والا نبی بعد والے نبی کا تعارف کرا کے گیا ہے نا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس طریقے سے جناب عیسیٰ نے ہے نا نبی کریم کا تعارف کرایا تھا کہ بشارت دے لوگوں کو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ ہم نے سلسلے امامت میں بھی دیکھا ہے، ہر پہلے والا نبی اپنے بعد، ہر پہلے والا امام اپنے بعد والے امام کا تعارف اور اس کی شناخت کروا کے گیا ہے، کیونکہ جب پہلے والے کی نبوت یا امامت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا قول حجت ہو جاتا ہے، تو اب جس کا تعارف کرا کے جائے گا یقیناً وہ سچا نبی یا امام ہوگا، تو جھوٹے کا تھوڑی تعارف کرا کے، اگر جھوٹے کا تعارف کرا کے جائے گا تو خود اس کی نبوت یا اس کی امامت، اس کا مقام متزلزل ہو جائے گا۔ کیا نبی اور امام کسی غیر نبی یا امام کو بعنوان نبی یا امام پہچانوا کر جا سکتے ہیں؟ سمجھ لیجیے۔ چلیں، پیغمبر کی شناخت کا بہترین راستہ، کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کسی بھی مدعی کے دعوے کو قبول کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، منطق کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر کسی عقلی دلیل یا کسی منطقی دلیل کے اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب خداوند متعال کی طرف سے اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ سچا ہو، دوسری طرف ممکن ہے کہ ہمیں کیا پتہ بھائی کہ واقعی جو خدا تو پتہ نہیں کہ بھائی یہ میرا سچا نبی ہے نا، تعارف اور دعویٰ تو وہ کرتا ہے نا، خود آنے والا اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا تعارف کرواتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، تو دعویٰ کرنے والے دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے اور دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا احتمال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرصت طلب، کوئی دغاباز، کوئی لوگوں کو جھانسی میں ڈالنے والا، مکر و فریب کرنے والا سچے نبی کی جگہ لینے کی کوشش کرے، جیسا کہ وہ آپ ادھر پڑھاتے ہیں شناخت مذاہب، کیسے کیسے احمدیہ ہیں، قادیانی ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو اپنے جھانسے میں اور اپنے مکر و فریب میں، اپنی عیاری اور مکاری کے جال میں پھنسایا ہے نبوت کا دعویٰ کر کے۔ ختم نبوت کے بعد، ختم نبوت سے پہلے تو اور آسان ہے، ختم نبوت کے بعد تو کم سے کم جو نبی کریم کی ختم نبوت پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں وہ اطمینان کامل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے، چونکہ باب نبوت بند ہو چکا ہے، تو آپ کیسا نبی ہے نا۔ لیکن اس سے پہلے جو نبیوں نبوت کے دعوے دار ان کے لیے بڑا مشکل تھا، ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ ایک ایسا یقینی اور قطعی معیار طے کیا جائے، ہمارے پاس ایک ایسا یقینی اور قطعی معیار اور میزان ہو کہ جس کے ذریعے سے دعویٰ نبوت کرنے والے کی حقیقت کو پہچانا جا سکے کہ یہ واقعاً خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کا رابطہ ذات پروردگار کے ساتھ ہے۔ کہہ رہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف راستے ہیں، جن میں سے دو راستے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تیسرا راستہ جو تھا
ما سبق نبی کی سفارش اور اس کا تعارف اس کی طرف سے پہچانوا دوسری کتابوں میں ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا تھا، لیکن یہاں پر آپ کی کتاب میں دو ہی معیار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر کے دعویٰ سے متعلق دقیق تجزیہ اور اس کی حقیقت پر مختلف قرائن کی جمع آوری۔ جو دعوی نبوت کر رہا ہے دقیق طریقے سے اس کا تجزیہ کی جائے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس کے متعلق معلوم کی جائے، قرائن کو جمع کیا جائے۔ دیکھیے قرائن کس بات کا ثبوت دیتے ہیں؟ اس کے دعوے کی سچائی پر شہادت دیتے ہیں یا اس کے دعوے کی کذب پر اور جھوٹ ہونے پر؟ قرائن آپ کو جدھر لے جائیں، جب تحقیق کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معلوم کریں گے، تو یہ چھوٹی چھوٹی معلومات، یہ چھوٹے چھوٹے قرائن کیا ہے، یا تو اس کے سچے ہونے کی طرف رہنمائی کریں گے یا اس کے ابھی آئے گی اس کی تفصیل۔ دوسرا اہم راستہ نبی کے پہچاننے کا، معجزہ اور خارق عادہ کام، معجزہ اور ایسا کام کہ جو عادت کے خلاف ہو، جو طبیعت کے خلاف ہو، جو روال کے خلاف ہو۔ کہہ رہے کہ ہم پہلے معجزے کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر کیا ہے دعوی نبوت کرنے والے کے دقیق تجزیے اور جمع قرائن کی بات کریں گے۔ کہہ رہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو صرف اور صرف لفظ معجزہ سن کر ہی کیا مولانا تعجب کرنے لگتے ہیں۔ معجزہ اور معجزہ کا مفہوم اور معنی جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ افسانہ، کوئی داستان، معجزہ یعنی کوئی خیالی کہانی، کوئی داستان وہ سمجھتے ہیں معجزہ یعنی الف لیلا، معجزہ یعنی الف بابا 40 چور، معجزہ یعنی علاؤدین کا چراغ، حاتم طائی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ چلے نہیں بھائی، معجزہ کے دقیق علمی معنی پر غور کرنا ضروری ہے۔ تو معجزے کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط مفاہیم اور غلط معانی گھر کیے ہوئے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ایک دم اس کے معجزہ یعنی ایسا عمل جو غیر ممکن ہو، معجزہ کبھی بھی غیر ممکن عمل یا محال عمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عقلاً ناممکن ممکن ہی نہیں، کسی سے بھی ہو۔ ناممکن ممکن کسی سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ ناممکن ممکن مولانا کسی سے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ شتر مرغ کے انڈے میں پوری دنیا سما سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے، کسی سے ممکن ہے۔ اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہمیں ناممکن کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ خدا کی طاقت کی کمی یا ناتوانی کی دلیل نہیں ہے۔ دو چیز ہوتی ہے، کمی ایک ناممکن ایک بڑا کام فاعل کی ناتوانی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اور ایک خود فعل کی ناتوانی کی وجہ سے وہ عمل ہی اصلاً ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے، نہ اونٹ چھوٹا ہو نہیں پائے گا اور نہ سوئی کا سوراخ بڑا ہونا پائے گا۔ شتر مرغ کے انڈے میں پوری دنیا کو کوئی سمو دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں ضابط فاعلی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چونکہ فاعل ناتوان ہے اس لیے وہ نہیں کر پا رہا، نہ نقص فعل ہے، فعل میں یہ گنجائش نہیں۔
فعل کے اندر یہ گنجائش ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو جائے گا بھائی بتا؟ عقل قبول کر لے گی؟ بتا. ناممکن ہے کسی کے لیے بھی. کیسے کر دے گا بھائی؟ آپ بتا دو تو چلو عقل قبول کر لے گی آپ کے. اتنا چھوٹا سورہ ہمیشہ بڑی چیز سے چھوٹی چیز نکلتی ہے، چھوٹی چیز کے بیچ سے کبھی بڑی چیز. عمل میں یہ صلاحیت نہیں ہے، نہ یہ کہ فاعل مجبور ہے، ناتوان ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے نا. چلے وقت بعد میں